اس مال نے کتنے لوگوں کو حج سے روکا، زکوٰۃ دینے سے روکا، روزے سے روکا، نماز سے روکا، اور اس مال نے ساری دنیا کی لڑائی مال پر ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، جتنے بھی دنیا کے اندر بگاڑ لڑائیاں، اس کے پیچھے مال، دنیا کا مال، اس کی دوڑ۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسان کا سرمایہ یاد رکھیں، انسان کا سرمایہ مال نہیں، دولت نہیں، دنیا نہیں، حکومت نہیں، اس کا سرمایہ تو کیا ہے کہ جب یہ قبر میں جائے تو اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ، اور اس کے پیچھے اس کی نیک اولاد ہے، نیک اولاد۔ میں آپ کو ایک دو قصے سناتا ہوں۔ ایک نیک عورت کا قصہ لکھا ہے روض الریاحین، یہ اللہ والوں کے قصوں کی ایک کتاب ہے۔ بہت عبادت کرنے والی تھی، اس کا انتقال ہونے لگا۔ اس نے کہا اے اللہ، مجھے قبر میں میری وحشت نہ ہو، میں قبر میں وحشت زدہ نہ ہوں، میری قبر کی تنہائی میں آپ میرے لیے کچھ بندوبست کریں۔ انتقال ہوا، اس کا لڑکا تھا، نیک تھا، وہ ہر جمعے کو ماں کی قبر پہ جاتا، قرآن شریف پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور سارے قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے ماں کو خواب میں دیکھا، ماں کیا حال ہے؟ ماں نے کہا موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، لیکن اللہ کے فضل سے میں قبر میں بڑی راحت سے ہوں۔ ریحان کا بستر میرے نیچے بچھا ہوا ہے، خوشبوؤں کا بستر، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، اور قیامت تک میرے ساتھ یہی رہے گا۔ بیٹے نے پوچھا کہ یہ چونکہ نیک عبادت گزار تھی، بیٹے نے پوچھا کہ اماں کوئی خدمت؟ کہا ہاں، خدمت یہ ہے جو آپ ہر جمعے کو میرے پاس آ کے قرآن پڑھتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑو، اس کو نہیں چھوڑو۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم اپنے والدین کے قبر پہ نہیں گئے۔ بھائی کسی کے والد کی قبر پنجاب میں، کوئی سرحد میں، کوئی کہاں ہے، تو چلے، کیا ہے، دنیا کے لیے تو جاتے ہیں، تو جا کے والد صاحب کی قبر پہ 2-3 دن قرآن پڑھ کے پھر واپس آ جائیں۔ اور جس کی قبر یہاں ہے، چلو بھائی جمعے کے دن موقع نہیں ملتا، اتوار کے دن تو چلے جائیں نا، ہفتے میں ایک دن تو اپنے والد کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے دعا تو کریں۔